اس حجت خدا کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں کہ جو قائم آل محمد ہے اور جس کا ظہور وہ ہے کہ جس کے لیے تمام مومنین بھی انتظار کر رہے ہیں اور وہ ذات گرامی خود بھی منتظر ہیں۔ اور آج کی گفتگو اس حوالے سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ ایک تو پچھلی گفتگو کا تسلسل بھی ہے اور کچھ نئے نکات جو علامات کے حوالے سے ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرانا ضروری ہے۔ کل جس آیت کے متعلق ہم نے گفتگو کی کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ کہ پروردگار عالم نے ارادہ کیا ہے کہ زمین پہ جو کمزور ہیں، جو مظلوم ہیں، مستضعفین ہیں، یہ ایک خاص ٹرمنالوجی ہے جو قرآن کریم نے استعمال کی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو قلیل تعداد میں ہیں اور مظالم کا شکار رہے، کمزور بنائے گئے دنیا میں، ان کو پروردگار عالم وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً ان کو ائمہ بنائے گا، ان کو امامت دے گا، ان کو سربراہی دے گا۔ یہ وہ امامت نہیں ہے جو 12 اماموں کی امامت ہے، اس میں سے تو ایک حجت خدا ہیں جو ہیں ہی لیڈر، لیکن باقی سب کو چونکہ وہ گروہ ہے کہ جو اس امام کی نیابت میں ساتھ قیام کرے گا، تو ان کو ایک طرف رہبری دے گا، سربراہی دے گا، اور دوسری طرف وارثین بنائے گا اس دنیا کی۔ اور اب تک یہ ارادہ پروردگار عالم کا دنیا میں پورا نہیں ہوا، تو یقیناً یہ وہ پیشن گوئی ہے کہ جو پوری ہونے والی ہے مستقبل قریب میں، اس لیے کہ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ دور متصل ہے اس دور کے ساتھ کہ جو آخر الزماں کا دور ہے، جو خود آخری زمانہ ہے، ہم آخری زمانے میں سانس لے رہے ہیں۔ اور دیکھیے ایک طرف تو یہ موضوع اس لیے بہت اہم ہے کہ ہمیں وقت کے امام کی معرفت بڑھانے کی انتہائی اشد ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہم پہ واجب ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت میں اضافہ کریں، اور وقت کے امام کی معرفت کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ بر صغیر پاک و ہند کا جو ریجن ہے اس سے جو تعلق رکھنے والے مسلمان ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ عراق کے بھی جو مسلمان ہیں، اور اسی طرح جو بھی اس آئیڈیالوجی کو فالو کرنے والے ہیں، ان کی ابھی علم و معرفت امام کے حوالے سے بیسک لیول پہ ہے، بیسک لیول پہ ہے، ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچی کہ جسے ہم ایڈوانس لیول کہہ سکیں، جہاں ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں ہم نے معرفت کے جتنے چیدہ نکات ہیں ان سے آگاہی حاصل کر لی۔